اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام اور میرے عزیز بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے موت کی سختی کا ذکر کرتی ہوں کہ موت کے وقت اس کی تکلیف کا اندازہ صرف اسی کو ہوتا ہے جس پر موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ موت براہ راست ساری روح کو کھینچتی ہے جو بدن کے سارے اعضاء میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں اتنی ہی تکلیف نہ ہو جتنی کہ اس کے کاٹنے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ کسی عضو کے کاٹنے سے اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کہ روح اس سے جدا ہوتی ہے، اور اگر وہ مردہ ہو، اس میں روح نہ ہو، اس کے کاٹنے سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ پس جب روح کے ذرا سے حصے کے جدا ہونے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو جب ساری روح کو بدن کے تمام حصوں سے کھینچا جائے گا تو ظاہر ہے کہ کتنی تکلیف ہوگی۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو حجاج شمالی سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا ہے؟ تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ اور تاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر، توڑ کر، علیحدہ کر کے رکھا تھا اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، اے قبر، تو ذرا دیکھ کہ اس کے عمل کیسے ہیں۔ یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ کی طرف چڑھا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن بعید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں بیٹھتا ہے، ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہیں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو، ہول اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کی تیاری نہ کی۔ حضرت یزید بن شجرہ سے مروی ہے کہ کافر فاجر مردے سے قبر کہتی ہے، کیا تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی و تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا؟ استغفر اللہ۔